الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 تا 37 آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو تم لوگ اللہ سے، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اس کی طرف واسطے کو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، اگر بے شک ان لوگوں کے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا، سارا کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس جیسا اس کے ساتھ، اور اس جیسا اس کے ساتھ، لیفتدوا بہ، تاکہ وہ دیں بدلے میں اس کے، من عذاب، تاکہ وہ اس کو بدلہ میں دیں، من عذاب یوم القیامت، قیامت کے دن عذاب سے، ما تقبل منہم، ان لوگوں سے قبول نہ کیا جاوے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، ان یخرجوا من النار، وہ ارادہ کریں گے کہ نکالا جائے ان لوگوں کو جہنم سے، آگ سے، وما هم بخارجین منہا، اور ان لوگوں کو جہنم سے نہ نکالا جائے گا، وَلَهُمْ، اور ان لوگوں کے لیے،
عذاب مقیم، دائمی عذاب ہے، ہمیشگی کا عذاب ہے۔ پچھلی آیات کریمہ میں آپ احباب نے ڈاکو کی سزا کا تفصیلی مسئلہ آپ کے سامنے بیان ہوا، جس کا خلاصہ یہ تھا جو شخص کسی کے ہاں ڈاکہ ڈالے تو ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکو کہلایا، تالے توڑ کر، نقب لگا کر، دیواریں پھلانگ کر، دیواروں کو توڑ کر اور گھر کے دروازوں کو توڑ کر، الماریوں کو توڑ کر، جو کچھ گھر میں ہے سب کچھ ڈاکے کے ذریعے لے کر لے بھاگا، تو وہ ڈاکو کہلایا۔ تفصیلی سزا آپ نے سنی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ڈاکہ ڈالے اور مال چرا کر لے جائے، قتل نہ کرے، صرف مال وغیرہ لے کر بھاگ جائے، تو اس کی سزا قرآن کریم میں پچھلی آیات کریمہ میں یہ بیان ہوئی کہ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں خلاف جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ ڈاکہ ڈال کر بھاگ گیا، ہاتھ اور پاؤں اس کے خلاف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، یا پھر بایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے اور دایاں پاؤں کاٹ دیا جائے، تو خلاف جانب سے اس کے اعضاء کو کاٹا جائے گا۔ کس کے اعضاء کو؟ جو مال لے کر، ڈاکہ ڈال کر لے کر بھاگ جائے لیکن قتل نہ کرے۔ نمبر 2 کہ ڈاکہ ڈالے، مال نہ چرائے، مال چرانے میں ناکام ہو جائے اور قتل کر ڈالے، تو اس کی سزا قرآن کریم میں یہ بیان ہوئی ان یقتلوا، کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اس کو بھی، اس ڈاکو کو بھی قتل کر دیا جائے۔ کس صورت میں؟ مال نہ چرایا، صرف اس نے قتل کیا، مال چرانے میں ناکام ہو گیا، قتل کر کر بھاگ گیا، تو اس کو بھی جب وہ پکڑا جائے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ نمبر 3 مال بھی چرا لے، مال بھی چرا لے اور قتل بھی کر ڈالے، تو اس کی سزا یہ ہے او یصلب ان یقتلوا، قتل بھی کیا جائے گا، سولی پر بھی لٹکایا جائے گا، اور صورت یہ ہوگی کہ اسے زندہ سولی پر لٹکا دیا جاوے گا اور پھر اسے نیزے مارے جائیں گے، مسلسل نیزے مارے جائیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ سولی پر اونچی جگہ پر اسے لٹکایا جائے گا، جسے ساری دنیا دیکھے، سارے بستی والے دیکھیں گے، علاقے والے دیکھیں گے، گاؤں والے دیکھیں گے، سب کی نظروں کے سامنے اسے سولی پر لٹکایا جائے گا اور پھر اسے نیزے مارے جائیں گے کہ تڑپ تڑپ کر وہ مر جائے۔ یہ کس کی سزا ہے؟ جو مال بھی چرا لے اور قتل بھی کر ڈالے۔ نمبر 4 ڈاکہ ڈالا لیکن ڈالنے میں ناکام ہو گیا، نہ مال چرا سکا نہ قتل کر سکا، نہ مال چرا سکا نہ قتل کر سکا، تو اس کی سزا یہ تھی جو قرآن کریم میں بیان ہوئی او ینفوا من الارض، کہ اس کو زمین سے دور کر دیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین سے دور کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے شہر سے نکال دیا جائے، اسے اس ملک سے نکال دیا جائے یا اس شہر سے نکال دیا جائے، اس علاقے سے اسے بھگا دیا جائے۔
جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زمین سے دور کیے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے، کیونکہ اگر اسے علاقے سے نکال کر دوسرے علاقے میں بھگا دیا گیا تو وہاں اس دوسرے علاقے والوں کو وہ پریشان کرے گا، وہاں ڈاکہ ڈالے گا، ان کو تنگ کرے گا، ان کو پریشان کرے گا، لہٰذا اس کو قید کر دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو 4 صورتیں بیان ہوئی ڈاکے ڈالنے والے کی سزا کے اعتبار سے، ڈاکہ ڈالنے اور سزا کے اعتبار سے 4 صورتیں یہ بنی جو پچھلے آیات کریمہ میں جس کی یہ سزا ہوئی۔ اور پھر یہ بتلایا کہ اگر اس کے گرفتار کرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی، یا اللہ آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، یا اللہ میری توبہ ہے، آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، کسی کو پریشان نہیں کروں گا، توبہ کر لی، تو اللہ کا حق معاف ہو جائے گا، سزا معاف ہو جائے گی، لیکن بندوں کا حق باقی رہے گا، جن کا مال چرایا وہ مال اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ خلاصہ تھا پچھلی آیات کریمہ کا۔ آج کے آیات کریمہ میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات تو غفور الرحیم ہے، وہ تو رعوف ہے، وہ تو رحمان ہے، پھر اس سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخالفت، اللہ کی پکڑ، اللہ کی نافرمانی سے ڈرنا، کہ اگر تم لوگ اللہ کی مخالفت، اللہ کی پکڑ اور اللہ کی نافرمانی سے نہ ڈرے تو پھر تم لوگ اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو قبل اس کے کہ تم لوگ اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ، ڈر جاؤ، قبل اس کے کہ تم لوگ اللہ کی مخالفت سے بچ جاؤ، قبل اس کے کہ تم لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ، ورنہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کی گرفت بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، ہولناک ہے۔ لہٰذا ایسے وقت کے آنے سے پہلے تم لوگ ڈر جاؤ، قبل اس کے کہ تم گرفتار ہو جاؤ، تمہیں مبتلا کر دیا جائے، تمہیں پکڑ لیا جائے، اس سے پہلے تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ تم لوگ ڈر جاؤ، بچ جاؤ، اور فرمایا تلاش کرو تم لوگ اللہ کی طرف وسیلہ کو۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ واسطے کو، واسطے کو وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ واسطہ، جاہ، صدقہ، واسطہ، جاہ، صدقہ، حرمت، برکت، یہ سارے معنی وسیلہ کے آتے ہیں۔ تو وسیلہ اپنے لفظ مفہوم کے اعتبار سے ذو معنی ہے، 2 معنی رکھتا ہے کہ وسیلہ کس کا دینا؟ نبی کا وسیلہ دیا، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میری دعا کو قبول کر لے، میرا یہ کام کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے میرا یہ کام کر دے، میری یہ دعا قبول کر لے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، سیدنا جو ہے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے، اور اسی طرح پر اور یا اللہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی جاہ سے، اور اسی طرح پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے، اور اسی طرح پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی حرمت سے، برکت سے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے۔ تو اللہ کے ولی، اللہ کے نبی، شہید، ان اللہ کے ولیوں کے واسطہ دے کر اپنا کوئی کام کرانا اللہ تعالیٰ سے، اور اپنے جو ہے کام کو کرانا اور گناہ سے بچنا، اپنی بخشش کرانے کا واسطہ دینا اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نبیوں کا، اللہ کے نیک بزرگوں کا، تو ان کا واسطہ دینا۔ تو یہ واسطہ دینا میں دیکھا یہ جائے گا جن کا یہ واسطہ دے رہا ہے،
چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ ولی ہے، چاہے وہ شہید ہے، چاہے وہ محدث ہے، چاہے وہ مفسر ہے، جس کا بھی وہ واسطہ دے رہا ہے اس کے بارے میں اس کا نظریہ کیا ہے؟ آیا اس کو یہ حاضر ناظر سمجھتا ہے، عالم الغیب سمجھتا ہے، مختار کل سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ اگر تو جن کا یہ واسطہ دے رہا ہے ان شخصیات کو یہ حاضر ناظر سمجھتا ہے، عالم الغیب سمجھتا ہے، مختار کل سمجھتا ہے کہ اللہ راضی ہو یا نہ ہو یہ لوگ میرا یہ کام کرا دیں گے، میرا یہ کام کرا دیں گے، تو اس مفہوم کو سامنے رکھ کر واسطہ دینا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس سے ممانت ہے۔ تو اس طرح واسطہ دینا حرام ہے۔ لیکن جس کا یہ واسطہ دے رہا ہے ان کے بارے میں اس کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یا اللہ کے ولی ہیں، یا اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہیں، عمل صالح میں یہ بے مثال ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ تو اس واسطے سے ان کا واسطہ دے رہا ہے، یا اللہ اپنے ان ولیوں کی برکت سے میرے یہ کام کر دے۔ ان کو مختار کل نہیں سمجھتا، ان کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا، ان کو عالم الغیب نہیں سمجھتا، بلکہ انہیں اللہ کا ولی سمجھتا ہے، اللہ کا نبی سمجھتا ہے، اللہ کی نیک شخصیات سمجھتا ہے۔ اور اس نظریے کو سامنے رکھ کر کہ یا اللہ ان کی برکت سے، یا اللہ ان کے صدقے سے، یا اللہ ان کی جاہ سے، یا اللہ ان کی حرمت سے، یا اللہ میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے۔ تو اس نظریے کو سامنے رکھ کر واسطہ دینا، وسیلہ پکڑنا، تو یہ جائز ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر مطلقاً وسیلہ دیتا ہے، واسطہ دیتا ہے مطلقاً، کہ اس کے سامنے یہ مفہوم سامنے نہیں ہے جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، مفہوم اس کے سامنے نہیں ہے، جو واسطہ دے رہا ہے مطلقاً واسطہ دیتا ہے، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میرا یہ کام کر دے، یا اللہ سیدنا صدیق اکبر کے واسطے سے میرا یہ کام کر دے، یا اللہ مجدد الفسانی کے صدقے سے میرا یہ کام کر دے، یا اللہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے، صدقے سے، حرمت سے، برکت سے میرا یہ کام کر دے۔ یہ مفہوم ان کا واسطہ دے رہا ہے، لیکن یہ دو معنی جو میں نے ابھی بیان کیے یہ سامنے نہیں رکھتا، مطلقاً واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا کر رہا ہے، تو یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ مکروہ ہے۔ تو دو معنی چونکہ واسطے کے اندر، وسیلے کے اندر یہ لفظ ذو معنی ہے، دو معنی رکھتا ہے، لہذا سب سے پہلے مفہوم کو واضح کرے، مفہوم کو واضح رکھ کر کہ اللہ مختار کل تو ہی ہے، عالم الغیب تو تیری ہی ذات ہے، حاضر ناظر تو تیری ہی ذات ہے، اے اللہ تو اپنی چاہ سے جو چاہے گا وہ کرے گا، اے تیری نیک شخصیات تھی، تیرے پیغمبر تھے، تیرے ولی تھے، تیرے قرآن کے مفسر تھے، تیرے نبی کے حدیث کے محدث تھے، یا اللہ یہ تیرے نیک روح بزرگ تھے، نیک بندے تھے، یا اللہ تو ان کی برکت سے، ان کے صدقے سے، یا اللہ ان کے واسطے سے، یا اللہ تو میرے کام کر، تو ان سے راضی تھا، تو ان سے راضی تھا، تو اس لیے یا اللہ تو ان کے جن سے تو راضی تھا ہم تو تیرے لیے ان کا واسطہ دیتے، تو ہمارے لیے یہ کام کر دے، ان کی برکت سے ہمارا یہ کام کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو یہ نظریہ سامنے رکھ کر وہ اللہ سے دعا نہیں کرتا، مطلقاً واسطہ دیتا ہے، وسیلہ پکڑتا ہے، تو یہ مکروہ ہے۔ لیکن مفہوم کو سامنے رکھ کر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو یہ جائز ہے بالکل۔ اگر ان کے واسطہ دینے میں ممانت آتی ہے تو اسی اعتبار سے آتی ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم لوگ رائنا نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، کیونکہ رائنا کے یہ دو معنی رکھتا ہے۔ رائنا کا معنی ایک چرواہا ہے، ایک یہ ہے کہ ہماری رعایت کیجیے، تو یہ دو معنی رکھتا۔ تو منافقین کو موقع ملا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ناشائستہ قسم کا مفہوم سامنے رکھتے، اور صحابہ اکرام بھی دیکھی یہ الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیا،
وہ تو اپنے اعتبار سے یہ الفاظ کا استعمال کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیچھے تک آواز نہیں آ رہی، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہماری رعایت کیجیے، ہم دیہاتی لوگ ہیں، ہمیں بات سمجھیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم رائنا کا لفظ ہی استعمال نہ کرو، تم انظر نہ کہو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی دیکھی، ہماری طرف بھی نظر کرم فرمائیے تاکہ ہمیں بھی بات سمجھ میں آ جائے۔ تو دو معنی رکھتا رائنا، تو اللہ رب العزت نے رائنا کے لفظ کا استعمال سے منع فرما دیا، فرمایا انظرنا استعمال کرو، رائنا نہ کہو۔ تو دو معنی جو لفظ رکھتا ہے اس سے منع کر دیا۔ تو واسطہ کا وسیلہ جو ہے، واسطہ جو ہے، یہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے ذو معنی ہے، مفہوم کے اعتبار سے ذو معنی ہے، لہذا مفہوم کو پہلے سمجھا جائے اور پھر واسطہ کا لفظ استعمال کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور تم لوگ تلاش کرو اللہ کی طرف واسطے کو۔ اب یہ بات امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور تم لوگ جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ جہاد کس طرح کیا جائے؟ جہاد کی کئی اقسام ہیں۔ نمبر 1، زبان کے ذریعے جہاد کرنا، جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالقلب۔ نمبر 1 جہاد باللسان، نمبر 2 جہاد بالقلم، نمبر 3 جہاد بالقلب، نمبر 4 جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے جہاد کرنا۔ تو یہ جہاد کی مختلف اقسام ہیں۔ قلم کے ذریعے جہاد، کہ آپ لوگ جو ہے قلم کے ذریعے کتابوں کو تصانیف کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد باللسان، برائی سے، زبان کے ذریعے برائی سے لوگوں کو روک رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ جہاد بالقلب، کہ دل میں کسی کو برائی کو برا سمجھ رہے ہیں، یہ دل کا جہاد ہے۔ اور اسی طرح پر جہاد بالسیف، کہ تم لوگ تلوار کے ذریعے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب قرآن حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہدو، تم لوگ جہاد کرو، بِأَلْسِنَتِكُمْ، اپنی زبانوں کے ذریعے، وَأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ذریعے، وَأَنفُسِكُمْ، اور اپنی جان کے ذریعے تم لوگ جہاد کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان کے ذریعے جہاد کرو، قلم کے ذریعے جہاد کرو، زبان کے ذریعے جہاد کرو، جانوں کے ذریعے جہاد کرو۔ تو جان کے ذریعے جہاد کرنا یعنی میدان جہاد میں اپنی جان کو تلوار لے کر نکلا اور جہاد میں اپنے آپ کو پیش کر دیا، یہ جان کے ذریعے جہاد ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ آئے۔ تو یہ جہاد کی مختلف اقسام ہیں۔ اور ایک حدیث میں پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالم جابر عند سلطان جائر، ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حق بات بیان کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ حق بات بیان کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ جابر ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ تو جہاد کے مختلف اقسام ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو، زبانوں کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، جان کے ذریعے سے، اور اسی طرح پر دل میں کسی چیز کو برا سمجھنے کے ذریعے سے، اور اسی طرح پر ظالم فاسق جابر ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کو بلند کرنے کے ذریعے سے تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ تم جب جہاد کرو گے اللہ کے راستے میں فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ سودا دیکھا جائے ایک حیثیت کے اعتبار سے بہت سستا بھی ہے، بہت مہنگا بھی ہے۔ سودا دیکھا جائے یہ تجارت ایک حیثیت کے اعتبار سے سستی بھی ہے، مہنگی بھی ہے، کہ اگر دنیا کے اندر اللہ کے راستے میں دنیا کے اندر اللہ کے لیے ایمان لے آئے، اللہ کی ذات پر، اللہ کے پیغمبروں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر،
اور آخرت پر، جنت جہنم پر، اچھی بری تقدیر پر، تو اگر کوئی شخص ایمان لے آئے، زبان سے اقرار کر لے، دل سے تصدیق کر لے، اور اپنے اعضاء کے ذریعے حیثیت طاقت کے مطابق شریعت کے احکامات پر عمل کر لے، کتنا سستا سودا ہے، آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ لیکن اگر زبان سے اقرار نہ کیا، دل سے تصدیق نہ کی، اور شریعت کے احکامات پر عمل نہ کیا، تو آخرت کے اعتبار سے بہت مہنگا سودا ہے۔ اسی کے بارے میں اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس جیسا اس کے ساتھ اور بھی، زمین میں کتنے خزانے ہیں، کتنی معدنیات ہیں، کتنی دولت ہے، کتنا خزانہ ہے، آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، یہ سارا کا سارا کل اللہ کے دربار میں تم پیش کر ڈالو۔ اور دوسرے مقام پر تو تیسرے پارے میں ارشاد ہے، ملء الارض ذہبا، کہ زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک تم سونے سے بھر دو، مشرق سے لے کر مغرب تک تم سونے سے اس کائنات کو بھر دو، اور پھر اللہ کے دربار میں پیش کر دو، یا اللہ میری جان چھڑا دے، جہنم سے بچا لے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تم اس سب کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ کے دو، مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ، قبول نہیں کیا جائے گا، اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ البتہ تو کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں کہ جب کوئی مرتا ہے تو اگر اس کے جسم پر ایک ماشا بھی سونا ہوتا ہے، لواحقین اس کو اتار لیتے ہیں، اور کل قیامت کے دن کس طرح وہ اتنا سونا پیش کرے گا؟ اگر وہ پیش بھی کرے، فرض کر لیا جائے وہ پیش کرے، زمین بھر، مشرق مغرب بھر، زمین آسمان کی بلندیوں تک سونا خزانہ اپنی جان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے پیش کر دے، اللہ فرما رہے کہ ما تقبل منہم، ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کو کوئی ہے ہی نہیں، یہ سارے خزانے اللہ کے ہیں، ساری دھرتی اللہ کی ہے، سارے آسمان اللہ کے ہیں، مشرق مغرب اللہ کا ہے، شمال جنوب اللہ کا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارا یہ سانسیں بھی اللہ کی، یہ جان بھی اللہ کی، یہ اعضاء بھی اللہ کی، یہ روشنائی بھی اللہ کی، یہ سماعت بھی اللہ کی، یہ بولیاں بھی اللہ کی، یہ قدموں میں جسموں میں جان بھی اللہ کی، تو ہمارا ہے کیا؟ ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں سے جنت کے بدلے ان ساری چیزوں کو خرید لیا، اگرچہ عطا بھی اللہ کی ہے، پھر خرید بھی اللہ ہی رہا ہے کہ ایمان لے آؤ، عمل صالح کر لو، جنت تمہیں ملے گی، اور تمہارے ان اعمال کے ذریعے، ان قربانیوں کے ذریعے تمہیں خرید لیا، اور اس کے عوض میں تمہیں جنت عطا فرما دی۔ تو اللہ رب العزت کے دربار میں اگرچہ تم پیش نہیں کر سکو گے سونا زمین آسمان بھر، لیکن اگر پیش کر بھی دو پھر بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے سودا بڑا سخت ہے، اور دنیا کے اعتبار سے سودا بہت آسان ہے۔ کس طرح آسان ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ زبان سے اقرار کر لو، دل سے تصدیق کر لو، اور قوت طاقت ہے استطاعت کے مطابق شریعت کے احکامات پر عمل کر لو، تو تمہارے لیے یہ سودا بہت سستا ہے۔ اور اگر تم نے زبان سے اقرار نہیں کیا، دل سے تصدیق نہ کی، اور تم نے اعمال صالحہ کو نہیں کیا، اور اعمال صالحہ کا قبولیت کا دار و مدار ایمان پر ہے، اگر تم نے یہ کام نہیں کیے تو سودا بڑا سخت ہے کہ کل قیامت کے دن زمین آسمان بھر کر بھی سونا خزانے اللہ کے دربار میں پیش کر ڈالو، تب بھی تمہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں، اللہ کے عذاب سے بچاؤ نہیں ہے۔ لہٰذا اب ضرورت یہ ہے کہ جہاد کا موقع آئے تو جہاد کرے، اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالحہ پر پوری طرح عمل کرے، تو ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر ایسا نہ کیا، دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔
دنیا میں بھی ذلت، آخرت میں بھی ذلت، دنیا میں بھی عذاب، آخرت میں بھی عذاب۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھ عطا توفیق نصیب فرمائے اور ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔